حدیث میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، یہ ہندوستان ہے سارا، پاکستان، سری لنکا، انڈیا، یہ سارا ہندوستان تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تنہائی کا شکار ہوئے، کیونکہ روح زمین پر کوئی دوسرا بشر نہیں تھا۔ حضرت اماں حوا جدہ شہر میں اتاری گئیں، آپ سری لنکا میں اتارے گئے۔ جب اترے تو وہاں پر تنہائی کی وحشت ہوئی، جس طرح بندہ کوئی اکیلا پڑ جائے، کوئی اسے نظر نہ آ رہا ہو تو بندہ گھبرا جاتا ہے، تنہائی کی وحشت ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا دی، کہا جبریل میری بات سنو۔ حضرت جبریل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، کہا حکم ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا جاؤ، میرا بندہ آدم تنہائی کی وجہ سے وحشت کا شکار ہے، پریشان ہے، جاؤ اس کے سامنے ندا دو اور اذان کہو، اور تم اذان کہو گے اللہ رب العزت اس کی وحشت کو، اس کی تنہائی کو دور فرما دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، زمین پر اتر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ کہا، حضرت آدم علیہ السلام پر جو گھبراہٹ تھی، جو تنگی تھی، جو وحشت تھی تنہائی کی، وہ دور ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے بھی اپنا گھر سمجھنے لگے، ان سے وحشت اور تنہائی ختم ہو گئی۔ تو اس میں محمد کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت بھی دور ہوئی، تنہائی بھی دور ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہی نام محمد وسیلہ بنا۔ 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو نام محمد کے وسیلے سے ہوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جس دن کہا یا اللہ میں تجھے اس نام کا وسیلہ دیتا ہوں جو نام تیرے نام کے ساتھ جنت کے ہر دروازے پر، درخت کے ہر پتے پر، حوروں کے ماتھوں پر، دریاؤں پر، جنت کے پتے پتے پر، راستے راستے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تجھے اس نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسم محمد کے وسیلے سے قبول فرما دی، اور یہ نام محمد شروع سے لے کر آج تک وسیلہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نام محمد کا وسیلہ ڈالیں تو اللہ ہر توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ خود محمد کی ذات کا وسیلہ ڈالے تو کیا اللہ بندے کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا؟ نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی۔ اور یہاں پر ایک چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ اس بات پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر پر اذان نہیں دینی چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ قبر پر اذان دے دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی کلمات ہیں، اس میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قبر پر اذان دینے میں کیا ممانعت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلمات بندہ کسی جگہ پر بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو تنہائی کی وجہ سے وحشت ہو، اذان دے تو ان کی تنہائی کی وحشت دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں بھی تنہائی کی وحشت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ جب قبر کے بندہ جاتا ہے تو تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اکیلے پن کو ختم کر دیتا ہے، اس کی تنہائی کی وحشت کو ختم کر دیتا ہے، اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ اور دوسری وجہ اذان دینے کی یہ ہے قبر پر کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب سوال و جواب ہوتے ہیں قبر میں، پوچھا جاتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میت کے سامنے کھڑا ہو کر اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے تم میری طرف اشارہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، میری طرف اشارہ کرو۔ جب اذان دی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو میت کو سوال میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شیطان سامنے ہو کر ورغلائے گا نہیں تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، وہ آسانی سے جواب دے سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر شیطان سامنے ہوگا شاید وہ ورغلا دے۔ اذان دینے کی دوسری برکت یہ ہے کہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور منکر نکیروں کے سوال و جواب میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔